ٹونی چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں دوپہر میں آرام کر رہی تھی کہ دروازہ بجتا ہے۔ جب گڑیا باہر دیکھنے جاتی ہے تو خوشی سے چھلانگیں لگاتی ہے۔ آہا، نانو آ گئیں، نانو آ گئیں۔ ٹونی کی ماں آئی تھی اور ٹونی بڑی خوش تھی۔ ٹونی نے گڑیا کو پیسے دیے اور کہا، جاؤ کبوتر چاچا کی دکان سے دودھ لے آؤ، میں ماں کو چائے بنا کے دوں گی، ماں کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ گڑیا کہتی ہے، ٹھیک ہے ماں، میں جلدی سے آ جاؤں گی، آج تو نانو آئی ہے نا، بہت مزہ آئے گا، نانو کے ساتھ سوؤں گی اور نانو کے ساتھ باتیں کروں گی۔ نانو کہتی ہے، جاؤ جاؤ میری گڑیا، جلدی سے دودھ لے کر آؤ، میرے سر میں بہت درد ہے، ورنہ میں اپنی گڑیا کو کہیں بھی جانے نہ دیتی، اس سے باتیں کرتی۔ گڑیا دودھ لینے جاتی ہے تو راستے میں کالو کوے اور گوری کا گھر پڑتا ہے۔ اس کا بیٹا جگو گڑیا کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے، کہاں جا رہی ہو تم، ہمارے گھر کے سامنے سے کیوں گزری؟ گڑیا کہتی ہے، جگو مجھے جانے دو، آج میری نانو آئی ہیں، یہ شارٹ کٹ ہے، میں نے دودھ لے کر جانا ہے، ان کے سر میں درد ہے۔ اتنے میں جگو اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، ماں جلدی آؤ، یہ دیکھو یہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ اور گوری کوی باہر آ کر کہتی ہے، چھوٹی چڑیا، اتنی جرأت تیری، تو ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے، نکل یہاں سے ورنہ ابھی ڈنڈے مار مار کے تیرا سر پھاڑ دوں گی۔ اور گڑیا ڈر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ کبوتر چاچا کی دکان پہ جاتی ہے اور کہتی ہے، کبوتر چاچا 1 لیٹر دودھ دے دو، نانو آئی ہے نا اس لیے۔ کبوتر کہتا ہے، اچھا نانو آئی ہیں، یہ لو دودھ، اور نانو کو میرا سلام کہنا اور پیسے اپنے پاس رکھو، شام کو آؤں گا میں اور نانو سے باتیں کروں گا، کیونکہ تمہاری نانو مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ پھر گڑیا دودھ لے کر گھر آتی ہے تو ٹونی کہتی ہے، گڑیا اتنی دیر کر دی؟ تو گڑیا ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے جگو نے راستہ روکا اور گوری کوی نے اسے دھمکیاں دے کر واپس کیا۔ پھر ٹونی اپنی ماں کو چائے بنا کر دیتی ہے اور پھر وہ سارے باتیں کرتے ہیں۔ گڑیا کو بہت دکھ تھا کہ جگو اس سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگلے دن ٹونی کی ماں نے گڑیا کو پیسے دیے اور کہا، جاؤ بیٹی جاؤ، اس سے پکوڑے کھاؤ جا کر، آج تمہاری نانو آئی ہیں، کچھ تو عیش کرنا ہوگا۔ تو گڑیا کہتی ہے، ہاں میں تو ہریل طوطے کے پکوڑے کھاؤں گی اور آپ کے لیے بھی لے کر آؤں گی، آدھے میں کھاؤں گی آدھے آپ کھاؤ گی۔ اور پھر وہ جاتی ہے اور ہریل طوطے کی دکان سے پکوڑے کھاتی ہے۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے کیونکہ ہریل طوطا بہت اچھے پکوڑے بناتا تھا۔ آدھے پکوڑے کھا کر وہ آدھے واپسی میں گھر لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ جگو پھر مل جاتا ہے اور کہتا ہے، آہا آج تو پکوڑے بڑے مزے کے۔ اور گڑیا کہتی ہے، جگو یہ پکوڑے میں اپنی نانو کے لیے لے کر جا رہی ہوں، اس کو کچھ نہیں کرنا، مجھے جانے دو۔ لیکن جگو پکوڑے چھین لیتا ہے اور گڑیا رونے لگتی ہے۔ پکوڑے اس کو اپنی نانو کے لیے جو لے کر جانے تھے، لیکن جگو اس کے سامنے ہی سارے پکوڑے کھا لیتا ہے اور گڑیا ایسے ہی روتے روتے گھر آتی ہے، اپنی نانو کو ساری بات بتاتی ہے۔ نانو کہتی ہے، اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ جگو سے بدلہ لیتے ہیں۔ گڑیا کہتی ہے، کیا سچ میں نانو؟ وہ کیسے؟ اس کی تو ماں بھی بڑی تیز ہے۔ لیکن اگلے دن اس کی نانو ایک پلان کرتی ہے اور جا کر چیل کی دکان سے جلیبیاں لیتی ہے اور کہتی ہے، اچھا بہت مزے کی ہیں چیل بھائی تمہاری جلیبیاں؟ چیل کہتی ہے، ہاں۔ اور پھر راستے میں نانو اس جلیبیوں کے اوپر ڈھیر ساری مرچیں ڈالتی ہے اور گڑیا کو سب سمجھ آتی ہے۔ گڑیا کہتی ہے، نانو اور زیادہ ڈالیں، لیکن نانو کہتی ہے، بس اتنی کافی ہیں، یہ والی مرچیں ایسی ہیں کہ جو کھائے تڑپ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ پھر وہ اسی راستے پر جان بوجھ کے گزرتی ہیں جہاں جگو اور گوری ہوں گے۔ گوری کہتی ہے، جاؤ جگو، وہ دیکھو وہ اپنی نانو کے ساتھ جلیبیاں لے کر جا رہی ہے، جاؤ چھینو جا کر اس سے اور ان کو اس راستے سے گزرنے سے منع کرو۔ جگو کہتا ہے، ابھی دیکھو ماں، اور وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے، کیوں اس راستے سے گزر رہے ہو، اور جلیبیاں ادھر کرو یہ۔ اور اس کی نانو کہتی ہے، ارے تم میری بیٹی کو تنگ کرتے ہو اور جلیبیاں تمہیں کیوں دیں، اور ہم یہاں سے کیوں نہ گزریں، راستہ ہے یہ۔ لیکن جگو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت کرو، ابھی دیکھو میں کیسے جلیبیاں چھینوں گا اور کیسے اڑوں گا، تم تو مجھے پکڑ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ ایسا ہی کرتا ہے، ایک دم سے جلیبیاں اٹھاتا ہے اور وہاں سے بھاگ پڑتا ہے
اور وہ دونوں چپ کر کے منہ دیکھتی ہیں اور وہ لا کر اپنی ماں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے ماں میں لے آیا جلیبیاں، دیکھو تو کتنی مزے کی لگ رہی ہیں۔ پھر وہ دونوں جلیبیاں کھانے لگتے ہیں اور ایک دم چیخیں مار کے اچھل کر رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے منہ جل گیا، ہائے میرا منہ جل گیا۔ اور گڑیا کی نانو اور گڑیا تو ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتی ہیں کہ کتنا مزہ آیا۔ نانو نے کہا تھا یہ مرچیں اتنی تیز ہیں جو کھائے گا تڑپ جائے گا۔ پھر وہ ندی پر جا کر پانی پیتے ہیں، منہ بھر بھر کے کلیاں کرتے ہیں، لیکن مرچیں کم نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ جگو کہتا ہے میری توبہ، آئندہ میں کسی سے چیزیں نہیں چھینوں گا، ہائے اللہ میرا تو منہ ہی جل گیا۔ اور گوری بھی کہتی ہے ہاں جگو چیزیں چھین کر مت کھانا۔ پھر گڑیا اپنی نانو کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو ٹونی پوچھتی ہے کہاں گئی تھیں آپ دونوں؟ تو نانو کہتی ہیں بدلہ لینے، اور گڑیا بہت خوش ہوتی ہے۔ تو ٹونی سمجھ جاتی ہے کہ اس نے بدلہ جگو سے لیا ہے۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔